اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 24 and 25، دو آیت پڑھ رہے ہم۔ آیت نمبر 24، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یہ لمبی آیت ہے۔ تو آیت نمبر 24، انما مثل الحیات الدنیا، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے، پریزنٹ اپنی جو لائف ہے، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے، وہ یعنی وہ اس طرح سے ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء، جیسے کہ انزلناہ من السماء، جیسے کہ مطلب انزلناہ یعنی اللہ نے اتارا، یعنی اللہ نے نازل کیا آسمانوں سے، اور انزلنا من السماء فاختلط به، اور جو پانی مطلب بارش کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، انما مثل الحیات الدنیا کماء، یعنی ماء جو ہے پانی ہے، جیسے کہ یعنی کا مائن، یعنی ماء یعنی پانی، انزلناہ من السماء جو نازل کیا اللہ نے، اتارا، جو سینڈ ڈاؤن کیا اللہ نے، بارش نیچے آتی ہے اوپر سے، تو سما یعنی آسمانوں سے وہ بارش کا پانی جو گرا، تو اس کی مثال اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی مثال کیسی ہے۔ آسمان سے پانی برسا، بارش ہوئی، فاختلط بہ نبات الارض، تو وہ فاختلط یعنی کہ اب وہ زمین سے منگل کرا پانی نے، یعنی کہ زمین کے اندر تو اس کی جو بھی نبات اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر ہی اس کا سب پروڈیوس ہے، لیکن وہ ایسے سوکھا پڑا ہوا ہے۔ بارش گرنے سے وہ جب وہ زمین کے ساتھ جب وہ منگل کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے، وہ پانی کی وجہ سے اس کا نبات جو ہے، یعنی وہ اس کا سبزہ، اس کا گرینری جو ہے وہ باہر آتی ہے زمین کے۔ وہ بارش کا پانی تھا جسے مکس ہوا، اور وہ پانی باہر، وہ مطلب جو بھی اس کا نبات ہے وہ باہر آیا، یعنی اس کے فروٹس، اس کے مطلب گرینز، ویجیٹیبل سب آ گئے۔ تو نبات الارض مما، جس میں سے یاکل الناس، یعنی انسان تو کھاتے ہیں اس میں سے، کیونکہ انسان اناج کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، ویجیٹیبلز کھاتا ہے، تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ مما یاکل الناس والانعام، اور ان کے جانور جو ہیں، جو بھی مویشی، جو بھی ان کے جانور، وہ سب وہ بھی کھاتے ہیں اس میں سے، یعنی زمین میں سے جو سبزہ نکلا وہ سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، انسان بھی اور جانور بھی۔ حتی اذا اخذت الارض، یعنی اس وقت تک، یعنی جبکہ زمین نے اپنے اوپر، یعنی جیسے کہ وہ جو گرینری جو آتی ہے اس کے اوپر بارش کے گرنے سے، تو وہ جو گرین سبزہ یعنی کہ وہ سرسبز ہو جاتی پوری زمین،
تو وہ اس نے اس کا اپنا سنگھار اس نے کیا زمین نے، کہ وہ زمین سج گئی، زخرفہا وزینت، اور اس کی مطلب اس کی جو وہ سوچو کہ جیسے جہاں پر سرسوں اگتی ہے، تو جب وہ سرسوں کے پورے کھیت لہلا رہے تو ہوتے ہیں اور اس پہ پیلے پیلے وہ جو پھول دکھائی دیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین نے پورا سنگھار کیا ہے، یعنی اس کا گولڈن ہونا، زخرفہا وزینت یعنی کہ اس کا سجنا. تو یعنی جب زمین کے اندر رنگا رنگی، سوچو وہ جیسے جو ٹیولپس کے باغ ہے اور جو اس طرح، تو وہ زمین سجی کہ نہیں سجی؟ تو زمین پوری سجی، اس کا سنگار کری زمین نے، یعنی وہ اتنی سج گئی کہ طرح طرح کے اس کے اوپر، یعنی اور جب سوچو کہ وہ جو گیہوں کے اور سب کے کھیت جو ہوتے ہیں وہ جب پورے یعنی تیار ہونے آتے ہیں، اور اس وقت اس کے ہارویسٹنگ کے ٹائم سے پہلے پہلے وہ سب کے سب گولڈن ہو جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے سونے کے کھیت. تو وہ زمین کا وہ سنگھار ہے وہ. تو جب یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور وہ سج گئی، وظن اہلها، لیکن سوچا پھر ان جو بھی باغ والے ہیں یا کھیت والے ہیں، جو لوگ بھی ہیں جس کا وہ پراپرٹی ہے، تو وہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ تب اللہ اس کی سوچ بھی بتا رہا ہے، دیکھو وَظَنَّ أَهْلُهَا، اس کے اہل جو ہے، جو بھی ان کے مطلب مالک لوگ ہیں، وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، ہم ہے اس کے مالک، ہم اس کے اوپر مطلب پورا پاور رکھتے ہیں، یعنی ہم قادر ہیں اس کے اوپر. کیوں؟ اپنی کھیتوں کو دیکھتے ہیں شان سے کہ یہ دیکھو کھیت ہمارے تیار ہو گئے، بس 2-4 دن باقی ہے اس کو ابھی ہارویسٹنگ کو، یعنی جو فصل کٹتی ہے نا، جو اس کو کہتے ہیں نا مطلب کٹنے کو، تو یہ اب تو وہ کٹنے کو تھوڑا یہ 2-4 دن ہی باقی ہے ابھی، ارے وہ باغ پہ پھل تیار ہے، بس اب اتارنے کے دیری ہے، بس صرف 1-2 دن باقی ہے کہ وہ پھل اب اتار دیں. لیکن اس کے مالکوں کے دماغ میں یہ فطور ہوتا ہے کہ ہم ہیں اس کے مطلب مالک، قادرون علیہا، ہم اس پہ قادر ہے، ہمارا اس پہ پاور ہے، یہ ہمارے کھیت دیکھو، یہ دیکھو یہ ہمارے باغ. تو انسان اتراتا ہے اس کے اوپر. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں، اور ہوتا کیا ہے تب کہ قادرون علیہا ہو گیا، اتاہا امرنا، تو آ گیا پھر ہمارا حکم، ہمارا امر یعنی ہمارا کمانڈ. تو اللہ کا اب کمانڈ جو ہے، آرڈر جو ہے وہ آ گیا، امرنا لیلن اور نہارن، یا تو وہ رات میں آیا اللہ کا حکم کمانڈ، یا پھر دن میں آیا، دن کے ٹائم پر آیا نہارن. فجعلناها، تو ہم نے بنا دیا اس کو حسیدن. تو یہ حسیدن جو ورڈ ہے یہ ہارویسٹنگ سے ہی ہے، لیکن حسیدن یہاں پر ہو گیا کہ یعنی اس کو یعنی بولتے ہیں نا کہ پورا صفا چٹ، یعنی کہ اس کو کلین موج، یعنی کہ یعنی سمجھو کسی نے اس کو پورا کے پورا ختم کر دیا. حسیدن کعلم تغنا بالامس، کہ جیسے کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں، یعنی لگے گا نہیں کہ یہاں پر کبھی کچھ تھا، کیونکہ اب سب کا سب، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو بھی آیا، طوفان آیا یا پھر مطلب فروسٹ آ گیا، یا پھر مطلب کچھ ایسی چیز ہو گئی جو فصل جو تیار ہوتی ہے تو اس کو اتارنے کا وقت جو ہوتا ہے، تب ایسی کوئی بھی چیز ہونا نہیں چاہیے جس سے فصل پوری کی پوری برباد ہو جاتی ہے، کیڑا کھا جائے یا پھر برف گر جائے یا پھر وہی مطلب ہیل سٹورم، کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو فصل کو برباد کر دیتی ہے. تو ایسا ہے کہ یعنی کہ وہ فصل پوری کی پوری کٹ گئی، لیکن وہ نہیں کٹی جو جس طرح سے وہ لوگ کاٹتے، اور جو اس کو پورا کے پورا کھدے بھر بھر کے لے کے جاتے اور بولتے یہ دیکھو ہمارے اناج کھیتوں کے، یہ ہمارے باغوں کے پھل. تو اب وہ کچھ بھی نہیں رہا، صرف اللہ نے یا تو وہ رات تھی وہ دن تھا، جب بھی اللہ نے بھیج دیا وہاں پہ جو کچھ بھی اس کے حکم سے، اور وہ فصل پوری برباد ہو گئی. تو جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا پاور ہے اس پہ، دیکھا یہ ہے ہمارا باغ، اب دیکھو یہ سارا پھل اترے گا اور پھر اتنا ہمارا
اتنا بزنس ہوگا, اتنا مال آئے گا, ایسا سب سوچتا ہے انسان. لیکن دیکھو ایک جھٹکے میں اللہ نے اس کا کیا کر دیا. تو دنیا کی زندگی کی اللہ مثال ایسے دے رہا ہے, اتنی ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی یہی ہے کہ بس وہ تم نے اگایا, پھر وہ دیکھا ارے کیا سجاوٹ ہوئی ہے, اور کیا مطلب اس کے آرنامنٹس اور یہ اور وہ سب دیکھا تم نے, لیکن اب تمہاری وہی زندگی ایک جھٹکے میں ایسی ختم ہو گئی کہ اب ایسا لگا کہ کچھ بھی رہا نہیں. فجعلناها حصیدا کأن تغن بالامس, کہ کل جیسے کچھ بھی نہیں تھا, تھی نہیں, کل تھی نہیں, یہ باغ نہیں تھے, کھیت نہیں تھے. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, ایسے ہی ہم تفصیل سے ہماری آیت کو بتاتے ہیں ان لوگوں کو جو غور و فکر کرتے ہیں. یتفکرون, جو اس کے اوپر دھیان دیتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ بس سنا, یہ کان سے سنا وہ کان سے نکال دیا, اور ہاں ٹھیک ہے سن لیا, سننے کا کام کر لیا ہم نے, پڑھنے کا کام کر لیا ہم نے قرآن کا, تو بس مگر اس کے آگے کچھ نہیں, تمہارے دل میں کچھ اترا نہیں, دماغ میں نہیں اترا, اور نہ ہی تم نے اس سے کوئی لیسن سبق نہیں لیا, عبرت نہیں لی, کچھ نہیں. اللہ جب یہاں پر اتنی ڈیٹیل میں ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ وہ جو پوری سجاوٹ ہوئی, اتنی زمین اتنی سج گئی, سب کچھ ہوا, پورا سب کچھ کھیت لہلہانے لگے, اتنی خوبصورتی اس کے اوپر آ گئی, اس کا سنگار آ گیا, سب ہو گیا, خوبصورتی آ گئی, لیکن ایک جھٹکے میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو جب ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا تو دنیا کی زندگی اگر ایسی ہی ہے تو پھر اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ نے جو جو بولا ہے کہ قرآن میں کہ یہ کرو اور یہ مت کرو, تو وہ سب پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. جو کرنے والی بات ہے وہی کرنا چاہیے, اللہ کا حکم ماننا چاہیے, اور جس کے لیے اللہ نے منع کرا ہے, پروہیبٹ کیا, نہیں کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن بندے ایسا سنتے سمجھتے کچھ نہیں ہے, بس سوچتے قرآن تو ہم نے پڑھ لیا, ہم نے سمجھ بھی لیا, ہم کو بہت اچھی طرح سے سب معلوم بھی ہے, لیکن پھر بھی دنیا کی زندگی کے پیچھے جائیں گے اور اللہ کی جتنی نافرمانیاں کرنی ہے وہ بھی کریں گے, جو غلط کرنا ہے وہ بھی کریں گے, اللہ کا حکم نہیں ماننا ہے وہ بھی نہیں مانیں گے, شرک بھی کریں گے, بدعت بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر اس چیز کو ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتایا, بہت لمبی آیت ہے یہ. تو جو قوم یتفکرون ہے, یعنی کہ یہ صرف اسی لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں, اور اللہ ہم سب کو غور و فکر کرنے والے ہی بنائے. اللہم آمین. The likeness of the life of the present is as the rain which we send down from the skies, اس پہ نوٹ ہے 1412. By its mingling arises the produce of the earth, which provides food for men and animals. It grows till the earth is clad with its golden ornaments and is decked out in beauty. The people to whom it belongs think they have all powers of disposal over it. There reaches it our command by night or by day, and we make it like a harvest clean mown, as if it had not flourished on the day before. Thus do we explain the signs in detail for those who reflect. اس کی ایک ہی نوٹ ہے یہاں پر 1412 کہ جو آسمان سے پانی برسا. Another beautiful parable, ایک اور خوبصورت مثال, explaining the nature of our present life. ہماری ابھی موجودہ زندگی جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے. The rain comes down in drops and mingles with the earth. بارش چھینٹے چھینٹے گرتے ہیں, بارش کے چھینٹے, اور زمین کے ساتھ وہ مکس ہو جاتے ہیں. Through it by Allah's matchless artistry,
the womb of the earth is made fruitful. تو اللہ جو ہے, جو اللہ کی کاریگری, جس کو کچھ بھی میچ نہیں کر سکتا اللہ کی کاریگری کو. اگر تم کتنا بھی بیج ڈال لو, کچھ بھی کر لو, کیا تم اس کو اگا سکتے ہو؟ کیا اگانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ کیا صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. تم ہل چلاؤ, بیج ڈالو, اگانے والا کام صرف اللہ کا ہے, یہ یاد رکھو. تو وہ اللہ کرتا ہے, اور وہی اللہ جو ہے اس کو فنا بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کی جو یعنی کاریگری اس میں ہے کہ زمین جو ہے اس میں پوری اس کو وہ ایک دم اس کو وہ بنا دیے کہ ایک دم خوبصورت, اور اس میں تمام یعنی اس کی نعمتیں, فروٹس اور گرینز اور ایوری تھنگ, ویجیٹیبلز, all kinds of good, useful and beautiful grains, vegetables and fruits are produced for men and animals. ہر طرح کی اچھی چیزیں, کام کی چیزیں, پھر خوبصورت بھی. اور اس کے اناج کے دانے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ زمین نے اس کا گہنا پہنا ہے, بولتے بھی ہے نا یہ. اور پھر اس کی ہری ہری یعنی کہ ایمرلڈ کی طرح سبز سبزیاں, اینڈ سرسبز بولتے ہیں نا, جیسے دیکھو سرسبز ہو گئی, ہریالی ہو گئی. پھر اس کے فروٹس جو انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے. The earth is covered in its bravery of green and gold and all kinds of colors. تو زمین جو ہے وہ پوری اپنی خوبصورتی اس کے اوپر پوری چھا گئی, یعنی اس کی ہریالی اور اس کا مطلب جیسے سونے کے جیسا گولڈن اس کا جو, اور بھی طرح طرح کے کلر. بھائی وہ کلر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ایسے مطلب پھولوں کے باغ جو ہوتے, ٹیولپس کے باغ, وہاں کتنے الگ الگ طرح کے سب دکھائی دیتے ہیں. Perhaps the owner takes all the credit to himself. تو جو اس کا مالک ہے وہ سارا کریڈٹ خود لیتا ہے کہ وہی یہ سب کچھ کرنے والا. And thinks that this will last eternally. اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ یہ چیز چلتی رہے گی, ہمیشہ ہمیشہ. A hailstorm اور a blast یعنی کہ برف کے اولے گرنا, اور یا تو پھر اس کے اوپر کوئی ٹھنڈی ہوا کا جیسے پالا مار گیا کہتے نا, تو فروسٹ اور وولکینک ایرپشن, اور کہیں پر سمجھو کہ کہیں کوئی مطلب لاوا ہی پھٹ گیا اور وہ لاوا آ گیا اور وہ سب کو برباد کر دیا. comes and destroys it, or it may be even normally that the time of harvest comes, اور پھر وہ جو چیزیں ہیں انہوں نے سب تباہ کر دی کھیتوں کو. اور اگر یوں بھی نارملی بھی کہ جب وقت آتا ہے اس کا کاٹنے کا, فصل کو کاٹنے کا جو وقت آتا ہے, ہارویسٹ, and the fields and orchards are stripped bare by some blight or disease. لیکن اس وقت ہی سمجھو کوئی کیڑا, کوئی بیماری جو پلانٹس کی ہوتی ہے, اگر وہ آ جائے تو پورا باغ جو ہے پھلوں کا یا کھیت ہے اناجوں کی, وہ سب کے سب گئے. Where is the beauty and bravery of yesterday? وہ بریو شو کہاں چلا گیا؟ وہ خوبصورتی زمین کے اوپر جو تھی وہ کہاں چلی گئی؟ کل تھی, آج نہیں ہے. انسان کل تھے, آج نہیں ہے. All that is left is dust and ashes. یا تو وہاں پر مٹی, کیچڑ, اور یا تو راکھ. What more can we get from this physical material life? ہم کو اس مادی دنیا سے کیا ملے گا؟ مٹیریل یعنی جو ہے یہاں کی جو زندگی جو ہے وہ مٹیریل لائف ہے نا, یعنی کہ مطلب مٹیریل کے پیچھے لوگ جو ہے وہ پاگل ہوتے اور یہ سوچتے کہ یہ زندگی بھر ہمیشہ ہمیشہ ایٹرنل ہے, جبکہ یہ ایٹرنل ہے ہی نہیں. آج ہے تو کل نہیں ہے. یہ دنیاوی زندگی اللہ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اس کی مثال آیت نمبر 25, واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. واللہ یدعو, اور اللہ بلا رہا ہے, پکار رہا ہے اپنے بندوں کو,
الا دار السلام، دار السلام یعنی کہ سلامتی کا گھر، سلامتی کے گھر کی طرف اللہ پکار رہا ہے، اور وہ سلامتی کا گھر جو ہے آخرت کا جنت. تو اللہ پکار رہا ہے، واللہ یدعو، یدعو میں ہے نا دعا، دعا کا کال کرتے ہیں نا، تو دعا بھی ورڈ آتا نا، تو یدعو کالنگ. تو واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی، اور وہ گائیڈ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بات جب بھی آئے گی میں ہمیشہ بولتی ہوں، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے گا اس سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اللہ ہم سب کو یہ ہدایت دے. لیکن اس بات کا دو میننگ یاد رکھو ہمیشہ، کہ اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا، یہ اس کی مرضی کی بات ہے نمبر 1. اور اللہ چاہے گا کب؟ جب اس بندے میں خود یہ طلب ہوگی کہ اس کو ہدایت چاہیے، اس کو ہدایت ملے تو. یعنی کہ یہ دو چیز دو طرفہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ چاہے گا جس کو اس کو دے گا ہدایت، لیکن اللہ ہدایت دے گا ہی اسی کو جس میں وہ طلب ہوگی، جس میں وہ چاہت ہوگی. ایسے ہی الٹا اللہ کسی کو بھی نہیں بولے گا مار کوٹ کے مسلمان نہیں بنائے گا. اس لیے یاد رکھنا اس بات کے دو معنی برابر یاد رکھو. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. یعنی سوچو ابھی کسی کو مار کے ڈنڈے سے، ایسا ہوتا تو اللہ اتنے فرشتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو ہی لگا دیتا ہر بندے کے پیچھے، کہ ذرا اس نے ادھر ٹیڑھا دیکھا یا اس نے ایک قدم ذرا آگے سائیڈ میں کچھ آڑے ٹیڑھے قدم لینے کی کوشش کرا تو ایک پھٹکا مارا فرشتے نے، تو وہ تو سیدھا ڈر کے مارے اتنا سیدھا ہو جائے گا کہ پھر تو ایک قدم ادھر سے ادھر بھی نہیں کرے گا، ایک نظر بھی اس کی ادھر سے ادھر نہیں جائے گی. سوچے گا بھی نہیں کہ ابھی یہاں سے چلتے چلتے ادھر کا کچھ کھا لوں اٹھا کے یا ادھر کا کچھ لے لوں، یہ سب سوچے گا بھی نہیں. سوچے گا ابھی پڑے گا نا ڈنڈا فرشتے کا. لیکن اللہ کو وہ چیز نہیں کرنی ہے. کریڈٹ تو تب ہے نا جب تم خود چاہو، اور اگر تم چاہتے ہو اور تمہارے چاہنے پہ اللہ تم کو وہ چیز تبھی دے گا، اور وہ دینے کا کریڈٹ ہے کہ بندے نے خود چاہا. لیکن بندے میں کوئی چاہت نہیں تو کیا اللہ مار کٹ کے اس کو مسلمان بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. یعنی مسلمان بنانے والی بات یہ بھی ہے کہ کسی کو مار کوٹ کے صحیح راستے پہ بھی نہیں لایا جا سکتا، چاہے وہ بورن مسلم ہو. بٹ اللہ ڈز کال ٹو دا ہوم آف پیس. اس کی بھی نوٹ رہنا، ہوم آف پیس کی 14:13 ہے. ہی ڈز گائیڈ ہوم ہی پلیزز ٹو اے وے دیٹ از اسٹریٹ. اب اس کی نوٹ ہے 14:13. In contrast with the ephemeral and uncertain pleasures of this material life، یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے، مادی زندگی، وہ مٹیریل ہے، اس کا مطلب مٹیریل لائف. تو وہ مٹیریل لائف جو اتنی ٹیمپرری ہے کہ کبھی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کی خوشیاں، اس کی لذتیں، یعنی تم سوچو ٹیسٹی سے ٹیسٹی چیز تم کھاؤ جو تم کو بہت پسند ہے، ٹوٹ پڑ کے کھاؤ تم، لیکن جب تمہارے حلق سے وہ نیچے چلی گئی اس کے بعد اس کا کیا ٹیسٹ آتا ہے. اور جو چیز تمہیں بہت پسند ہے، تم نے اس کو خوب شوقیہ کھائے، بہت کھائے، لیکن وہی چیز اب تمہارے لیے تمہارا پیٹ کا درد کا سامان بن گیا اور تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، اب تم کو الٹی جلابے ہو رہے. تو پھر تمہارے لیے وہ پلیزر جو کھانے کا لذتوں کا تھا ملا؟ یا بندہ جائے گا چلو سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں گھومنے، لیکن سوئٹزرلینڈ پہ جا کے بھی کچھ ہی دن میں بور ہو جائے گا وہ، اور یا تو اس کے پیر جو ہے وہ ایسے دکھیں گے، بولے گا باپ رے بابا چل چل کے میرے تو پیر سوج گئے. تو واپس آنے کے بعد سوچے گا لاؤ ذرا نمک کے گرم پانی میں پیر رکھنے کی ضرورت پڑ گئی بھائی، یا بیٹھ کے بام لگاؤ. تو سوچو یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اتنی ہی مطلب ٹیمپرری ہے، اس کی لذتیں بھی انسرٹن پلیزرز ہیں. تو سوچو پھر بھی بندہ اس کے پیچھے ہی اگر جائے تو کیا فائدہ؟ اس نے آخرت کا کیوں نہیں سوچا؟ There is a higher life to which Allah is always calling. جو بلند ترین جو زندگی ہے بعد کی لمبی، اس کی طرف اللہ بلا رہا ہے. رہو اس دنیا میں نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے، لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے.
تو تم تو آخرت والے کام کرو نا، یہ دنیا میں رہ کے، یہ ساز و سامان استعمال کر کے، یہ تمام چیزیں کر کے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرو، اور اس کے بعد تم کو آخرت میں مطلب تم کو وہ سب تمام چیزیں ملے جو بلند ترین ہے. اٹ از کالڈ دا ہوم آف پیس. آخرت دار السلام، یعنی سلامتی کا گھر. فار دیر از نو فیئر، کیونکہ وہاں پر سلامتی سلامتی ہے، کوئی خوف نہیں. نور ڈس اپوائنٹمنٹ، یعنی کوئی چیز سے مایوسی ہو جائے یہ بھی نہیں. نور سورو دیر، وہاں کوئی غم نہیں. اینڈ آل آر کالڈ، سب کو بلا رہا ہے اللہ. اللہ نے ایسا نہیں بولا کہ میں خالی مسلمانوں کو بلا رہا ہوں، اللہ تو سبھی کو بلا رہا ہے. جو اللہ کی مخلوق ہے پوری دنیا میں، وہ تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ان سب کو بلا رہا ہے اللہ. چاہے وہ کوئی کسی کو بھی پوچھے، کسی کو بھی، مگر بلا تو اللہ رہا ہے کہ دیکھو چھوڑ دو یہ. آج اللہ نے فرعون کو چھوڑ دیا تھا کیا؟ فرعون کو بھی بلایا. اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ وہ نہیں مانے گا اور وہ نہیں آئے گا، ہماری طرف نہیں آئے گا، تو بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ. لیکن بلایا تو اللہ نے سب کو، لیکن جو ماننے والے ہوں گے، جو سننے والے ہوں گے، یعنی بولتے ہیں نا کہنا ماننے والے فرما بردار، اگر وہ جو ہوں گے تو پھر ان کو مل جائے گا وہ گھر. جو نہیں ہوں گے ان کو نہیں ملے گا، لیکن پھر اس کا دوسرا ہے حصہ، وہ ہے جہنم کی آگ. اینڈ آل آر کالڈ، سب کو بلا رہا ہے اللہ. اینڈ دوز ول بی چوزن who have sought not material advantages but the good pleasure of Allah. اور وہ لوگ تو بہت ہی مطلب پسندیدہ اللہ کے بہت چوزن بندے ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کو حاصل کیا. اس مادی دنیا کے پیچھے اسی کے فائدے اٹھانے میں نہیں لگے رہے. صحیح سے، غلط سے، جھوٹ سے، سچ سے، حلال سے، حرام سے، ہر چیز سے اس دنیا کا مٹیریل ایڈوانٹیج اٹھاؤ. نہیں، انہوں نے وہ نہیں کیا. وہ اللہ کے وہ چوزن بندے جو اللہ کی خوشنودی، گڈ پلیجر اللہ کا چاہتے تھے، وہ ان چیزوں سے بچاتے اس دنیا سے نکل گئے اور اللہ کے چوزن بندے بن گئے. اللہ ہم سب کو بھی انہی میں سے بنائے. آمین یا رب العالمین. تو اللہ جو ہے سلام، پیس، سلام کیا ہے؟ پیس is from the same root as اسلام. تو سلام، سلامتی، پیس، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اسی میں سے ہے، یہ اسلام کے اندر سے. دا ریلیجن آف یونٹی اینڈ ہارمنی. تو یہ وہ دین ہے جس میں سب ایکا ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے اور امن و امان ہونا چاہیے.